السلام علیکم۔ 1999 میں ناسا کے مارس کلائمیٹ آربیٹر مشن کو ڈیٹا ٹرانسمیشن کے دوران یونٹ کی مماثلت کی وجہ سے ایک مسئلے کا سامنا درپیش ہوا یا مسئلے کا سامنا کرنا پڑا۔ میں ہوں جواد علی خان اور ڈیٹا انجینئرنگ کی سیریز میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں کامن مسٹیکس وائل ڈیٹا ٹرانسفارمیشن، ٹائپس کے ایرر، ٹائپ مس میچ کے ایرر، ڈیٹا کنورژن کے دوران ڈیٹا کا لاس ہو جانا، ٹائپ کاسٹنگ کے دوران ڈیٹا کا لاس ہو جانا، جب ہم کسی ڈیسیمل پوائنٹ کو انٹیجر میں کنورٹ کرتے ہیں مسٹیکنلی اس سے ڈیٹا کا لاس ہونا، یا ان پروگرامنگ لینگویج یا ان ٹولز کے بارے میں بات کرنا جن کی ڈیفالٹ نومیرک ٹائپ انٹیجر ہوتی ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ خلائی جہاز نے اپنے تھرسٹر پرفارمنس ڈیٹا کے لیے میٹرک یونٹ کا استعمال کیا تھا، جبکہ گراؤنڈ کنٹرول سافٹ ویئر میں امپیریل یونٹس کو سمجھا، گراؤنڈ کنٹرول سافٹ ویئر میں امپیریل یونٹس تھے۔ نتیجے کے طور پر تھرسٹر فائر کرنے والے ڈیٹا کی بالکل ہی مس انٹرپریٹ ہوا، اور جس کی وجہ سے نیویگیشن کی خرابیاں پیدا ہوئیں اور خلائی جہاز بالآخر بہت کم اونچائی پر مارس کے قریب جا پہنچا۔ اس غلط فہمی کی وجہ سے تھرسٹر غلط طریقے سے فائر ہوئے، جس سے خلائی جہاز اپنے مقررہ راستے جو اس کی ڈیسٹینیشن تھی اس سے دور ہو گیا، اور مطلب جن راستوں سے اس کو جانا تھا اس سے تھوڑا سا دور ہو کے چلا، اور پھر مارس کے سخت ماحول میں تباہ ہو گیا۔ نتائج اس کے کیا ہے؟ تقریباً $125 ملین کے ساتھ بالکل چھوٹی سی نگرانی کے مسئلے کی وجہ سے ایک یونٹ، انکنسسٹنٹ یونٹ کی نگرانی کے مسئلے کی وجہ سے مشن فیل ہو گیا۔ یہ سارا معاملہ ڈیٹا ٹرانسمیشن کے دوران ہوا، ٹرانسفارمیشن کے دوران نہیں۔ جب وہاں سے ڈیٹا ٹرانسمٹ ہو رہا تھا تو وہاں سے یونٹ دوسرے تھے، اور گراؤنڈ پہ سافٹ ویئر تھا اس میں یونٹ دوسرے تھے۔ کیا آپ میپ کر پا رہے ہیں اپنے سینیریو میں کہ جب آپ کسی ایک سورس سے ڈیٹا لیتے ہیں اور ڈیسٹینیشن میں ڈال رہے ہوتے ہیں، اور اگر آپ ای ٹی ایل اپروچ کو یوز کر رہے ہیں تو آپ نے وہاں آلریڈی چیزیں ڈیفائن کی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو یہ ایشو ایک انکنسسٹنٹ یونٹ کی وجہ سے تھا، انکنسسٹنٹ یعنی سورس میں کچھ ہے، ڈیسٹینیشن میں کچھ ہے، اور ذرا سی سادہ سی نگرانی کی وجہ سے یہ مشن فیل ہو گیا۔ جو معاملہ ابھی میں نے آپ کو بتایا اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے یا اس کو کیسے ڈیل کیا جا سکتا ہے، سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ جن پروگرامنگ لینگویجز میں یا جن ٹولز میں آپ کام کر رہے ہیں وہاں پہ ڈیفالٹ نومیرک ٹائپ کیا ہے۔ یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ سی لینگویج کے اندر انٹیجرز پہلے سے ڈیفالٹ نومیرک ٹائپ ہیں، C++ میں انٹیجر پہلے سے ڈیفالٹ نومیرک ٹائپ ہیں، گو جو گوگل کی پروگرامنگ لینگویج ہے اس میں، جاوا میں انٹیجر پہلے سے ڈیفالٹ نومیرک ٹائپ ہے۔ اگر آپ کسی ڈیٹا انالیسس کے لیے کسی ٹول کا استعمال کر رہے ہیں جیسے کہ پاور بی آئی، آپ نے اگر پاور بی آئی کے ساتھ کام کیا، جب آپ ڈیٹا کو امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ نومیرک ڈیٹا کو ڈیٹیکٹ کر کے اس کو انٹیجر خود ہی بنا دیتا ہے، آلدو اگر وہ ڈیسیمل پوائنٹس اس میں ہوتے ہیں تب بھی وہ اس کو خود ہی انٹیجر بنا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے کلک سینس ہے اور میٹ لیب ہے، آر ہے، ان کے اندر جو ڈیفالٹ نومیرک ٹائپ ہیں کسی بھی نمبر کی ڈیٹا، یعنی رن ٹائم پہ اگر کچھ ٹرانسفارم ہو رہا ہے اور آپ نے کوئی ویریبل ڈکلیئر کیا ہے، اس کی ٹائپ نہیں بتائی ہے، تو اس کو ڈیفالٹ اگر وہ نمبر ہے تو وہ نمبر لے گا۔ یعنی کہ اگر آپ کے پاس ڈیسیمل ڈیٹا آیا ہے اور یہ فلوٹ ڈیٹا ہے، آپ کے پاس کوئی ڈیسیمل پوائنٹس ہیں، تو وہ اگر آپ اس کی ٹائپ نہیں ڈیفائن کریں گے تو وہ ڈیفالٹ نومیرک ٹائپ کو اٹھائے گا۔ تو سب سے پہلا اسٹیپ تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جس لینگویج یا ٹول میں آپ کام کر رہے ہیں اس میں ڈیٹا کی ڈیفالٹ نومیرک ٹائپس یا ڈیفالٹ ٹائپس کیا ہیں۔ پھر ٹائپ مس میچ کے ایررز دیکھے جاتے ہیں اس کے اندر، یعنی کہ اس کے اندر کچھ اہم نکات ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ٹائپ مس میچ کا خیال کیسے رکھا جا سکتا ہے۔ یہ سمجھیں کہ آپ کی منتخب کردہ پروگرامنگ لینگویج میں امپلیسٹ ٹائپ کنورژن کیسے کام کرتی ہے۔ اگر آپ کوئی اشاریہ کے حصے کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں، یعنی ڈیسیمل پوائنٹ کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں، تو فلوٹنگ پوائنٹ متغیر کی قسم کا استعمال کریں۔ کچھ لینگویجز میں ڈبل ہوتا ہے، فلوٹ ہوتا ہے، ڈیسیمل ہوتا ہے، اور فلوٹ 64 ہوتا ہے، ان چیزوں کا استعمال کریں۔ اور اگر آپ کو کسی بھی ڈیٹا کو راؤنڈ کرنا بھی پڑ رہا ہے تو آپ اس کو اگر آپ کی ڈیٹا ٹائپ چینج ہے تو آپ پروگرامنگ لینگویج کے دیے گئے پراپر فنکشن کو، راؤنڈنگ فنکشن کو یوز کریں، جس سے آپ ڈیٹا کو اس کے اندر رہتے ہوئے
ایک ٹائپ سے دوسری ٹائپ میں لے جا سکیں، نہ کہ ڈائریکٹ اسائنمنٹ کریں۔ نارملی فرسٹ سائٹ میں لوگ ایک سیمپل کو دیکھتے ہیں اور اس سیمپل کی بنا پہ اپنی نظر سے اس کو مطلب آپ اس کو آرڈر کیے بغیر اگر آپ اس کو اسینڈنگ یا ڈسینڈنگ کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنے ڈیسیمل میں بھی ہے یا ڈائریکٹ وہ ڈیٹا ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ ایکسل میں کام کرتے ہیں اور کاپی اور پیسٹ کر رہے ہوتے ہیں ڈیٹا کو، تو وہ بائی ڈیفالٹ جرنل پیسٹ کرتا ہے، یعنی ٹائپ اس کی جنرل ہوتی ہے، یا نمبر بھی اگر ہوتی ہے تو وہ ڈیسیمل پوائنٹس کو مس کرتا ہے، تو پھر آپ جا کے اس کی ڈیلیبریٹلی جب ٹائپ چینج کرتے ہیں تب پتہ لگتا ہے اچھا یہ تو ڈیسیمل پوائنٹس ہیں۔ تو آپ ایک منظر نامہ لیں، ایک کیس اسٹڈی لیں، سوچیں ذرا، آپ کے پاس ایک کالم ہے، ایگریگیٹڈ کالم ہے، آپ نے را ڈیٹا سے اس کو ٹرانسفارم کیا اور اماؤنٹ ان ملین کے نام سے ایک آپ کے پاس کالم ہے، یا اماؤنٹ ان تھاؤزنڈ کے نام سے چلیں کالم ہے، اور اس کے اندر ڈیٹا آنا تو آئیڈیلی ڈیسیمل پوائنٹس میں تھا۔ اگر ملین ہے، مثال کے طور پہ 1.5 ملین ڈیٹا ہے، لیکن اماؤنٹ ان ملین کی ڈیٹا ٹائپ بیک اینڈ کے اوپر انٹیجر ہے، تو جب اس میں ڈیٹا آئے گا تو 0.5 لاس ہو جائے گا، صرف 1 رہے گا، تو آدھا ملین کا لاس ہو گیا اور آپ کو پتہ ہی نہیں۔ یہ آبویسلی یہ پکڑ میں آئے گا لیکن کافی ٹائم بعد، جب آپ کے تجزیہ غلط ہو جائے گا یا پھر جب آپ بہت آگے نکل چکے ہوں گے تب آپ کو آئیڈیا ہوگا۔ تو ان چیزوں کا دھیان پہلے سے رکھا جاتا ہے۔ دیکھیں، ڈیفالٹ نومیرک ٹائپ ایک مفید ٹول ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کسی کام کا نہیں، ایک مفید ٹول ہے، لیکن آپ کو اگر معلوم ہے تو آپ اس کو ٹرانسفارمیشن کے دوران ہی آپ چاہیے کہ آپ اس کے استعمال سے آگاہ ہوں، مطلب اس کے استعمال سے آپ آگاہ ہوں تاکہ آپ اپنے ڈیٹا کو درست طریقے سے اسٹور اور انالائز کر سکیں۔ ڈیٹا کے نقصان کی کچھ مثالیں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ڈیٹا کا نقصان کب اور کہاں اور کیسے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ نمبر 1 ہوتی ہے ٹیکسٹ ڈیٹا، مطلب نمبر 1 ہوتی نہیں ہے، میں ویسے بتا رہا ہوں، ٹیکسٹ ڈیٹا ٹرنکشن۔ فرض کریں آپ کے پاس کسٹمر کے تاثرات کا ڈیٹا ایک کالم میں موجود ہے، کسٹمر فیڈ بیک کے کالم میں، اور اس کے اندر کسی بھی ڈسپلے پرپس کے لیے یا مطلب مخصوص ٹرانسفارمیشن کے دوران کہ بھائی صرف 50 کریکٹرز یا 100 کریکٹرز تک ڈیٹا آئے گا اس کے اندر، اس کی وجہ سے آپ اس کو ٹرنکیٹ کر دیتے ہیں، تو اس سے آپ اصل سیاق و سباق سے محروم ہو سکتے ہیں جو کسٹمر نے آپ کو فیڈ بیک دیا تھا۔ مثال کے طور پر لکھا ہوا ہے کہ دا پروڈکٹ از ایکسیلنٹ اینڈ ورکس ویل، اور دوسرا فیڈ بیک ہے ڈس اپوائنٹڈ ود دی لیٹ ڈیلیوری، اور ٹرنکیٹ ہونے کے بعد دا پروڈکٹ از ایکسیلنٹ اے اور ڈاٹ ڈاٹ ڈاٹ، اصل سیاق و سباق جو تھا وہ ختم ہو گیا، ڈس اپوائنٹڈ ود دی لیٹ ڈاٹ 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 ڈاٹ، آگے کا ڈیٹا ہی نہیں آیا۔ تو اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک تو آپ انالائز کریں کہ اس کا کالم کی کیا لینتھ ہونی چاہیے، اور جو بھی آپ ڈیسائیڈ کریں اوریجنل ڈیٹا کی لینیج برقرار رکھیں کہ آپ اوریجنل ڈیٹا تک رسائی کسٹمر کو یوزر کو پرووائڈ کریں، پاور یوزر کو، کہ یہ اس کا اوریجنل ڈیٹا تو ٹرانسفارم ہونے کے بعد، یعنی آپ کے پاس ڈیٹا محفوظ ہونا چاہیے، اس کی لینیج محفوظ ہونی چاہیے، اور آپ دیکھ سکیں کہ آپ خود بھی دیکھ سکیں، کیو اے ٹیسٹر دیکھ سکے کہ پہلے کیا تھا، ٹرانسفارم ہونے کے بعد کیا ہوا ہے۔ یہ مطلب یہ ہر سینیریو میں، مطلب یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس ہمیشہ زیادہ ہی ڈیٹا ہو یا بہت تھوڑا ڈیٹا ہو، لیکن آپ کے پاس یہ انالائز آپ کو کرنا پڑے گا کہ اس کالم میں جس کو آپ ٹرانسفارم کرنے جا رہے ہیں یا ڈیٹا کو جس کو ٹرنکیٹ کرنے جا رہے ہیں، اس میں کتنی لینتھ کا ڈیٹا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ پورا ایسے ہی لکھ دیتے ہیں اس میں، کچھ لوگ صرف گڈ لکھ کے چھوڑ دیتے ہیں، تو آپ نے ایک درمیانی اسٹریٹجی، یعنی آپ کے پاس اگر 10,000 ریکارڈ ہیں اور آن این ایوریج آپ کے پاس 50 کریکٹر سے زیادہ نہیں ہیں، لیکن آپ کے پاس کوئی 100 یا 150 ایسے بھی ریکارڈز ہیں کہ جس کے اندر آپ کے پاس 50 کریکٹر سے زیادہ ہے، تو آپ اس سینیریو میں کیا کریں گے؟ تو اس چیز کو آپ کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ اس میں بیسٹ پریکٹس کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ واضح طور پر جو پاور یوزرز ہیں ان کو ٹرنکیٹ اسٹریٹجی کی حدوں سے آگاہ رکھیں کہ بھئی یہ اس کی حد ہے اور یہاں تک ہم میکسیمم دے سکتے ہیں اور یہاں تک دیں گے، اور ایک مناسب
ٹرنکیٹ لمٹ کا انتخاب کریں جو ضروری معلومات کو برقرار رکھتے کے ساتھ ساتھ کنسائز ریپرزنٹیشن کی ضرورت کے درمیان بیلنس قائم کرے. یعنی کہ ضروری معلومات اور کنسائز ریپرزنٹیشن دونوں کے اندر معلومات قائم کرے. اور اس کے لیے واضح ضروری یہ بھی ہے کہ جب آپ ڈیٹا یوزرز نہیں کسٹمر سے لے رہے ہیں تو وہاں پہ بھی کریکٹر لمٹ ڈیفائن کریں. ایک ریزنیبل کریکٹر لمٹ ڈیفائن کریں. یہ اس کی بیسٹ پریکٹس ہے. اور آبویسلی اس بیسٹ پریکٹس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس اوریجنل ڈیٹا کی لینیج اوریجنل ڈیٹا برقرار رہنا چاہیے کہ کسی بھی انسیڈنٹ کی صورت میں آپ اس اصل متن تک رسائی دے سکیں پاور یوزر کو. تو آپ کے پاس یہ رہنا چاہیے. دوسرا جو ممکنہ مسئلہ اس کے اندر آتا ہے ٹائپ مس میچ میں, ٹائپ کاسٹنگ میں یا ڈیٹا ٹرانسفارمیشن میں جو آتا ہے وہ آتا ہے آؤٹ لائرس کو فلٹر کرنا. آپ فلٹر آؤٹ کر دیتے ہیں آؤٹ لائر کو. نارملی ڈیٹا کے اندر جو بھی ایکسٹریم ڈیٹا پوائنٹ ہوتے ہیں ان کو فلٹر آؤٹ کر دیتے ہیں. جب آپ کسی سیلز ڈیٹا کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں تو یہ سمجھیں کہ بہت بڑا گناہ ہے, آپ اس کو نہیں کر سکتے. بہت حد تک ممکن ہے سیلز ڈیٹا کے اندر وہ جو ایکسٹریم ڈیٹا پوائنٹ ہے وہ ایک لیجڈ انفارمیشن ہے جس کو آپ نے آؤٹ لائر سمجھ کے ریموو کر دیا. مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک کالم ہے سیلز ڈیٹا کا, سیلز کا کالم ہے جس کے اندر ویلیوز ہمارے پاس 100 ہے, 1000 ہے, پھر اچانک سے اس میں 2000 آ جاتی ہے. اگر آپ اس کو آؤٹ لائر 2000 کو آؤٹ لائر ایکسٹریم ڈیٹا ویلیو سمجھ کے ریموو کر دیتے ہیں تو یہ ایک لیجڈ انفارمیشن تھی جو کہ ہم نے لاسٹ کر دی اس ٹرانسفارمیشن کے دوران. دیکھیں جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ آؤٹ لائر سلیکٹ کرنا ایک سبجیکٹیو بات ہو سکتی ہے. اس کی بیسٹ پریکٹس پہ بات کر لیتے ہیں. اس کی بیسٹ پریکٹس کیا ہیں یا اس کی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے. ڈومین نالج یا سلیکٹڈ میتھڈ کی بنیاد پر یا یوں کہہ لیں ڈومین نالج کی بنیاد پر آپ آؤٹ لائرس کی شناخت کریں گے اور ایک واضح معیار بتا دیں گے کہ یہ معیار ہے آؤٹ لائر کو ریموو کرنے کا. یہ سبجیکٹیو ہے کیونکہ یہ ڈومین نالج کی وجہ سے ہو سکتا ہے. انوینٹری کا ڈیٹا اگر ہے تو اس کے لیے الگ ہو سکتا ہے, سیلز کا ڈیٹا ہے تو اس کے لیے الگ ہو سکتا ہے. اگر یہ ویٹ کا ڈیٹا ہے, ویٹ یعنی وزن کا ڈیٹا ہے, تو کہیں پہ کیجیز میں آ رہا ہوگا, کہیں پہ ایل بیز میں آ رہا ہوگا. ہم آ رہے ہیں ابھی اس طرف کہ کیسے ہم نے کنسسٹنٹ, وہی بات آ گئی کنسسٹنٹ یونٹ کی. تو کہیں پہ آپ کے پاس ٹن میں ہوگا ڈیٹا, کہیں پہ لیٹر میں ہوگا, کہیں پہ, تو آپ نے اس کو کنسسٹنٹ یونٹ رکھ کے وہ دیکھنا ہوگا. خیر, تو جو ٹرانسپیرنسی کو یقینی بنانے کے لیے آؤٹ لائر ڈیٹیکشن کے لیے استعمال ہونے والے معیار کو آپ ڈاکیومنٹ کر لیں اور وہ پاور یوزرز کو بتا دیں کہ یہ ہم نے معیار طے کیا ہے اور وہ ڈاکیومنٹ ہونا چاہیے. اگین اس کی بھی لینیج آپ کے پاس ہونی چاہیے جب آپ سیلز ڈیٹا کے ساتھ نارملی کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اب اس میں تیسری چیز جو آتی ہے وہ ڈیٹ ٹرنکشن یا ٹائم ٹرنکشن کی آتی ہے کہ جب ہم کسی بھی ڈیٹا کو مخصوص ٹائم یونٹ پہ, مثلا دن پہ, مہینے کے ذریعے گروپ کر رہے ہوتے ہیں, ریکارڈز کو گروپ کر کے رکھ رہے ہوتے ہیں, تو اس کے اندر جو ہماری گرین لیول انفارمیشن ہے وہ آبویسلی چلی جاتی ہے. تو اس کے لیے بھی آپ کو یہ بھی ایک سبجیکٹیو بات ہے کہ پاور یوزرز کو کس لیول تک, کس گرین انفارمیشن تک ڈیٹا چاہیے. تو اس کے حساب سے آپ اس کو ایگریگیٹ کر کے رکھیں اور یہ دیکھیں کہ جب بھی آپ تجزیہ یا کوئی بھی پاور یوزر یا آپ ہی خود اس پہ انالیسس کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے پاس وہ بزنس ریکوائرڈ گرین لیول یا انفارمیشن ہونی چاہیے جو آپ کو پرووائڈ کرنی ہے یوزرز کو. اب اسی کے اندر ایک چیز اور آ جاتی ہے ڈیٹ اور ٹائم ڈیٹا کے اندر کہ اگر آپ کے پروسیسز مختلف کنٹریز میں ہیں یا مختلف ٹائم زونز میں ہیں تو ٹائم زون میں مس الائنمنٹ آ جاتی ہے. آپ کے پاس ایک آفس کے اندر جو ڈیٹا سٹور ہو رہا ہے وہ وہاں کی لوکل ٹائم زون میں سٹور ہو رہا ہے, یعنی ٹائم سٹیمپ ایک میں آپ کے پاس UTC کے اندر ہے, دوسرے سٹور میں آپ کے پاس EST میں ہے. جب آپ ڈیٹا کو ایگریگیٹ کر کے ایٹ دی اینڈ لے کر آئیں تو آپ نے سب کو UTC میں کنورٹ کر لیا. اب UTC میں کنورٹ کرتے وقت آپ نے کنورٹ نہیں کیا, آپ نے اس ڈیٹا کو ایز از لے لیا اور آپ نے اس کے درمیان مس الائنمنٹ کو مس کر دیا. یعنی کہ اگر آپ UTC سے EST میں کنورٹ کر رہے ہیں تو آپ کو وہ جو ڈے کا ڈفرینس ہے, جو گھنٹوں کا ڈفرینس ہے وہ کنسیڈر کرنا ہوگا, نہ کہ ایز از ویلیو لینی ہوگی.
کیونکہ وہ تو ویلیو جو سرور پہ ویلیو سیٹ ہوئی ہو تو وہاں کے لوکل ٹائم زون کے حساب سے ہے. یعنی آپ کے ذہن میں بھی نہیں ہوگی یہ بات، نارملی نہیں ہوتی، کہ ڈیٹ ٹائم یعنی کریٹڈ ڈیٹ ٹائم کا کالم ہوتا ہے جس میں ہم ریکارڈ سیو ہوتا ہے کہ یہ ریکارڈ اس وقت کریٹ ہوا، تو وہ اس ٹائم زون جہاں پہ وہ سرور ہوتا ہے، جہاں پہ سیلز ہوئی ہوتی ہے، جہاں پہ آپریشن ہم نے پرفارم کیا ہوتا ہے، وہ وہاں کی ٹائم زون کے حساب سے. جب آپ اس کو انٹرپرائز ڈیٹا ویئر ہاؤس میں لے کر آتے ہیں تو وہ اس ٹائم زون کا ڈیٹا تھا، آپ کو اس کو یونیفائڈ ٹائم زون میں کنورٹ کرنا لازم ہے تاکہ آپ کا تجزیہ غلط نہ ہو سکے کہ کس دن کیا سیل ہوئی ہے. اگر آپ کی ایک سیل رات کو 11 بجے ہوئی ہے اور دوسری ٹائم زون میں 5 گھنٹے کا فرق ہے تو آپ کی، اور ایئر اینڈ کلوزنگ ہے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ نے کچھ خطوں میں تو نیا ایئر لگ گیا، کچھ خطوں میں نیا ایئر ابھی تک نہیں لگا، اور اگر آپ نے اس کو کنورٹ صحیح اس میں نہیں کیا تو آپ نیکسٹ ڈے کا سیلز کا ڈیٹا یا انوینٹری کا ڈیٹا یا پروکیورمنٹ کا ڈیٹا بھی پرانے اس میں کنسیڈر کریں. یہ بہت چھوٹی سی معمولی سی ہے لیکن وہ ہے، لیکن اس کا ایفیکٹ بہت بڑا ہے. یہ بہت زیادہ اس کے اب جیسے ایک مثال ہے، جہاں میں کام کرتا ہوں ہمارے جتنے بھی سرورز، میں ہوں سعودیہ میں ریاض میں، اور سرورز ہمارے سارے نیدرلینڈز میں. تو جب میں سرور ایکسیس کرتا ہوں تو وہاں پہ جو ٹائم زون ہے وہ نیدرلینڈز کی ٹائم زون ہوتی ہے. ایون جب میں پاور وی آئی میں کچھ میں نے ڈیش بورڈ اور رپورٹس بنائی تھیں تو اس کے اندر جو ڈیٹا تھا اس کے اندر میں نے ڈیلیبریٹلی اس کو سیٹ کیا کہ +3 یعنی 3 آورس میں ایڈ کریں پھر شو کرائیں، اس کو میں نے سیٹ کیا ہے. تو بتانے کا مقصد آپ کو یہ ہے کہ جب آپ ڈیٹ اور ٹائم ڈیٹا کے ساتھ کام کرتے ہیں تو آپ نے تو یہ دیکھنا ہے کہ کس گرین لیول تک آپ کو ٹائم ڈیٹا چاہیے یا نہیں چاہیے، اور اگر چاہیے تو جب آپ اس کو انٹرپرائز ڈیٹا ویئر ہاؤس میں آ رہے ہوں گے تو آپ اس کی جو ٹائم زون کی مس الائنمنٹ ہے اس کو مد نظر رکھیں. اب اس میں ایک اور جو کامن مسئلہ آتا ہے وہ مسنگ ویلیوز ہینڈلنگ ہوتی ہیں. اگر آپ انٹرپرائز یعنی کہ مسنگ ویلیوز ہینڈلنگ بھی، یہ بھی تھوڑا سا سبجیکٹو ٹاپک ہے، لیکن اگر آپ کے پاس ERP سے ڈیٹا آ رہا ہے تو اس میں نارملی اتنی مسنگ ویلیوز ہوں گی نہیں. لیکن اگر آپ کے پاس کسی تھرڈ پارٹی سے ڈیٹا آ رہا ہے تو اس میں ہو سکتا ہے کہ مسنگ ویلیوز ہوں، کوئی IoT سینسرز کا ڈیٹا ہو سکتا ہے اس میں مسنگ ویلیوز ہوں. تو اگر ERP کا ڈیٹا ہے، CRM کا ڈیٹا ہے، سیلز کا ڈیٹا ہے، IoT کا ڈیٹا ہے، ان سب کی مسنگ ویلیو ہینڈلنگ الگ الگ ان کے ڈومین کے حساب سے ہوگی. کہیں پہ امپیوٹیشن چلتی ہے، کہیں پہ مسنگ ویلیوز کو ڈائریکٹلی ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، کہیں پہ ماڈلنگ کے دوران ہی ماڈلنگ ٹرانسفارمیشن کے دوران اس کو ٹیک کیئر کیا جاتا ہے، کہیں پہ ایوریج لے کے ڈالا جاتا ہے، کہیں پہ اس کو ایز از چھوڑ دیا جاتا ہے. تو آپ مجھے کامنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کا سینیریو کیا ہے، میں انشاءاللہ اس کے اوپر ضرور رپلائی کروں گا. لیکن مسنگ ویلیو ہینڈلنگ آپ نے 3 چیزیں سرچ کرنی ہے: امپیوٹیشن کیسے کام کرتی ہے مسنگ ویلیوز میں، ڈیلیشن کیسے کام کرتی ہے مسنگ ویلیوز میں، اس کا سینیریو کیا ہوگا، اور ماڈلنگ کے مسنگ ویلیوز کے لیے ماڈلنگ کے درمیان کیا اس کا سینیریو ہوگا. آپ اس کر کے ہمیں کامنٹ میں بتائیں. تھینک یو فار واچنگ. مزید ٹپس اور ٹرکس کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جب تک اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے ڈیٹا کو سیف رکھیں اور ٹرانسفارمیشن کو ایرر فری رکھیے گا.